اسلام میں اگر اصل کامیابی کو سمجھنا ہے تو اس کی چابی اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنے میں ہی چھپی ہے۔ تو چلیے آج قرآن، حدیث اور ہمارے علماء کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نفس یعنی ہمارا سیلف اور روح یعنی ہماری روحانی جان کے بیچ کی یہ کشمکش آخر ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہے نا، کہ اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی ہے، صحیح اور غلط کے بیچ ایک عجیب سی کھینچتان۔ ایک آواز ہے جو اچھائی کی طرف کھینچتی ہے تو دوسری ہے جو دنیا کی خواہشوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو اندر کی جنگ ہے نا، اس کے دو مین کھلاڑی ہیں۔ ایک طرف ہے ہمارا نفس یعنی ہمارا سیلف، ہمارا ایگو، جس میں ہماری ساری خواہشیں، غصہ سب کچھ شامل ہے، اور دوسری طرف ہے روح، وہ پاک جان جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ نفس تو اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی، لیکن روح وہ ہمیشہ اور ہمیشہ صرف نیکی اور اللہ کی طرف ہی بلاتی ہے۔ تو چلیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے نفس کو ہی ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا اور اس کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ نفس ہے کیا؟ بالکل آسان بھاشا میں کہیں تو یہ ہمارا اندر کا سیلف یا ایگو ہے۔ ہماری جتنی بھی خواہشیں ہیں، غصہ ہے، جلن ہے، محبت ہے، یہ سارے جذبات یہ سب اسی سے جڑے ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی تربیت کرنا، اسے ٹرین کرنا، اسے سادھنا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ 3 الگ الگ طرح کے نفس ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک ہی نفس ہے جو اپنے روحانی سفر میں 3 الگ الگ لیول یا کہہ لیجئے 3 الگ الگ حالتوں سے گزرتا ہے۔ پہلا لیول، سب سے نچلا لیول ہے نفس سے امارہ۔ یہ وہ حالت ہے جس کا ذکر سورہ یوسف میں بھی ملتا ہے۔ اس میں نفس ایک بے لگام جنگلی جانور جیسا ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسے صحیح غلط کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا لیول، نفس لوامہ۔ سورہ القیامہ میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں آ کر ضمیر جاگنا شروع ہوتا ہے۔ مطلب انسان گناہ تو کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے شرمندگی ہوتی ہے، وہ خود کو کوستا ہے، اسے ملال ہوتا ہے، اور اس کے دل میں توبہ کی، واپس پلٹنے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دوسرے لیول سے تیسرے لیول تک کیسے پہنچا جائے؟ اس نیچے کے درجے سے اوپر کیسے اٹھا جائے؟ بس اسی پروسیس کو، اسی عمل کو تزکیہ کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا، اسے صاف کرنا۔ تو یہ تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ ہمارے علماء نے اس کے لیے کچھ بہت ہی پریکٹیکل طریقے بتائے ہیں، جیسے پابندی سے ذکر اور نماز، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اپنی خواہشوں پر قابو پانے کے لیے روزہ رکھنا، اور بہت ضروری چیز استغفار یعنی لگاتار اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اس کے علاوہ روز اپنا حساب کتاب کرنا، جسے محاسبہ کہتے ہیں، اور سب سے ضروری نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ یہ سب وہ طریقے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے دل کو بدلتے ہیں اور روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اصلی طاقت کیا ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ سب سے مضبوط انسان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پارے۔ مطلب تزکیہ کا اصل مقصد ہی سیلف کنٹرول ہے۔ اور استغفار کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، وہ بھی دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ سوچئے یہ ہمارے لیے کتنا ضروری عمل ہے دل کو صاف کرنے کے لیے۔ تو چلیے اب اس سفر کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اس انسان تزکیہ کے راستے پر چلتا ہے اور اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو وہ کس مقام پر پہنچتا ہے؟ وہ پہنچتا ہے تیسرے اور سب سے اونچے درجے پر، نفس مطمئنہ، وہ روح جسے اب سکون مل چکا ہے، جس کا ذکر سورہ الفجر میں ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں دل کو اللہ کی یاد میں ہی اصلی سکون ملتا ہے، اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو، نفس، روح، عقل، ان کو ایک ساتھ سمجھنے کے لیے ہمارے علماء نے ایک بہت ہی زبردست اور آسان مثال دی ہے۔ چلیے اسے دیکھتے ہیں۔ تو ذرا اس مثال کو سمجھیے۔ ہمارا جو نفس ہے وہ ایک جنگلی اور بے قابو گھوڑے کی طرح ہے۔ ہماری جو عقل ہے، ہماری سمجھ، وہ اس گھوڑے پر بیٹھا ہوا سوار ہے جو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہماری روح،
وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشنی ہے، ایک ٹارچ کی طرح، جو سوار کو صحیح راستہ دکھا رہی ہے۔ تو اصلی کامیابی کیا ہوئی؟ اصلی کامیابی یہ ہے کہ جب سوار یعنی ہماری عقل اس روشنی یعنی روح کی مدد سے اس جنگلی گھوڑے یعنی ہمارے نفس کو قابو میں کر لے اور اسے صحیح راستے پر چلائے۔ تو پھر اس پوری بات چیت کا، اس پورے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارے لیے اصلی کامیابی آخر ہے کیا؟ اور اس کا جواب ہمیں قرآن سے زیادہ بہتر کون دے سکتا ہے؟ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ بالکل صاف صاف فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ مطلب سیدھی سی بات ہے، اصلی سکسس اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے میں ہی۔ تو آج کی یہ پوری گفتگو آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور یہ سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے کہ ہمارا گھوڑا یعنی ہمارے نفس اور خواہشوں کا گھوڑا آخر کس طرف دوڑ رہا ہے؟ روح کی روشنی کی طرف یا گناہوں کے اندھیروں کی طرف؟